وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرماؤ کہ وہ گفتگو اور بات ایسی کیا کریں جو اچھی ہو. کیوں؟ ان الشیطان ینزغ بینہم، بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے. یہ بعض لوگوں کو بڑی عادت ہوتی ہے ہر بات کا مذاق اڑانا، ہر بات پہ دوسروں کو ٹیز کرنا، اور بسا اوقات دوسرے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ بات مجھے بری لگ رہی ہے، میں اسے مزاح کے طور پر نہیں لے رہا، مجھے تکلیف ہوتی ہے، پلیز میرے ساتھ مذاق نہ کریں. لیکن وہ جان بوجھ کے اس ایکٹیویٹی کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. پھر ایک دن پوائنٹ آف نو ریٹرن آ ہی جاتا ہے. یہ اگلے دنوں ایک پوسٹ فیس بک پہ کسی نے شیئر کروائی تھی، مجھے کسی نے ای میل بھیجی. انڈونیشیا یا ملیشیا میں ایک شخص تھا جس کی شادی نہیں ہو رہی تھی، تو پورے محلے نے اس کا مذاق بنایا ہوا تھا کہ تیری شادی کب ہوگی، تیری شادی کب ہوگی. بھائی کتنا عرصہ کوئی سنے گا. ایک دن وہ غصے میں آیا، اب اس کی موت لکھی ہوئی تھی سامنے والے کی، اس نے وہ مذاق کیا، اس نے اسے قتل کر دیا. جی ہاں، لہذا بات کرتے ہوئے احتیاط کیا کریں. ہر وقت ہر بات کا ایک رزلٹ نہیں نکلتا. کسی وقت کوئی شخص غصے کی حالت میں ہو سکتا ہے، یا اس کا وہ تھریش ہولڈ پوائنٹ آ جائے اور وہ ایکٹیویٹی پرفارم کر لے. اسی لیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو برے القابات رکھنے سے منع کیا ہے، دوسرا یہاں پہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بات اچھے طریقے سے کرو، کیونکہ بری گفتگو جو ہے نا وہ شیطان یوٹیلائز کرتا ہے اور آپس میں فساد ڈلوا دیتا ہے. ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے. وہ ایسے موقعوں کی تلاش میں رہتا ہے، وہ چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں اور ایک دن بم پھٹتا ہے جی، اور لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں جناب انہوں کیا ہوا ہے، چنگا پلا سی. وہ چنگا پلا نہیں سی، وہ چیزیں جمع ہو رہی تھی. انسان کو خود دیکھنا چاہیے. میرا خیال ہے جب کوئی شخص آپ کو کہہ دینا کہ بھائی یہ میرا جو مذاق ہے آپ کے ساتھ وہ اس ریڈ لائن کو عبور نہ کرے، یا اب سے آپ نے میرے ساتھ مذاق نہیں کرنا، تو اس کی بات کو سیریس لینا چاہیے. بعض اوقات لوگ نہیں لیتے، اور خصوصاً آپ بچپن میں اپنی کلاس میں کئی ایسے بچوں کو جانتے ہوں گے. میں تو اب یاد کر کر کے نا بڑا پریشان ہوتا ہوں. میں تو اپنے بچوں کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ کلاس میں آپ نے کسی کا مذاق نہیں اڑانا. ہمیں اس طرح کی باتیں نہیں سکھائی جاتی تھی، اتنا ویژن ہی لوگوں کا نہیں ہوتا تھا. بلکہ وہ بچہ جو کلاس میں دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتا ہے نا، اسے سمجھا جاتا تھا کہ یہ بڑا انٹیلیجنٹ بچہ ہے، یہ خوبی کے طور پر مانا جاتا تھا. اور جس بیچارے کا مذاق اڑایا جاتا تھا اس کا تو مینٹل ماڈل ہی بعض اوقات بدل جاتا ہے پوری زندگی کے لیے. کئی اسکولوں میں ایسے بچے ہیں وہ آگے پڑھ ہی نہیں پاتے. ہر بندے کی قوت برداشت ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. بعض لوگ برداشت کر لیتے ہیں، بعض لوگ نہیں کرتے. اس طریقے سے کوئی شخص زیادہ موٹا ہے، اسے لوگ چھیڑتے ہیں بار بار. چلے کبھی کبھار کوئی ایک بات ہوگی، لیکن اس کا نام ہی وہ رکھ دینا اور ہر موقع پر اس کے اوپر اس طرح کا کوئی جملہ کس دینا، یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی بات بری لگ رہی ہے، آپ نے ایک دفعہ سمجھا لی، ٹھیک ہے، دیٹس آل. اب لٹھ لے کے اس کے پیچھے پڑ جانا کہ میں اسے ہدایت دے کے رہوں گا، یہ بڑی سخت زیادتی والی بات ہے، کیونکہ اس سے لوگ پھر چڑھتے ہیں. ایون آپ جو دین کی دعوت بھی دے رہے ہوتے ہیں نا، وہ زبردستی اس میں بھی کرنے کی کوشش کریں اور لوگوں کا مذاق اڑانے کی کوشش کریں گے تو لوگ آپ کی دین کی بات کو بھی سیریس نہیں لیں گے. ہو سکتا ہے آپ دین کی بات کریں اور بعض اوقات لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کلمات کفر بھی بول دیتے ہیں. آپ کسی کو زبردستی کہہ رہے ہیں نماز پڑھ، وہ کبھی غصے میں آئے گا نہیں پڑھ رہا جا. اب وہ نماز کا انکار نہیں بیسیکلی کر رہا، وہ اس بندے کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کر رہا ہے. یار پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وما علینا الا البلاغ، تمہارا کام نہیں سوائے پہنچا دینے کے. دونوں اینگل سے کہا. ایک تو یہ کہا کہ آپ نے اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا، ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی، قرآن اس لیے نازل نہیں ہوا کہ اے نبی آپ مشقت میں پڑ جائیں، یہ تو نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈر جائے. اپنے آپ کو آپ نے تنگ نہیں کرنا. اور دوسرا اس اعتبار سے بھی کہہ دیا
کہ آپ کا کام صرف پہنچانا ہے، آگے ہدایت دینا آپ کا کام نہیں ہے. نہ آپ زبردستی کسی کو ہدایت دے سکتے ہیں جب تک اس شخص کے اندر خود ہدایت قبول کرنے کا مادہ نہیں ہوگا نا، وہ کبھی بھی حق بات قبول نہیں کرے گا. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. اے نبی، جس سے تم محبت کرتے ہو اسے ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے گا ہدایت دے گا. یعنی جو چاہے گا کہ اسے ہدایت ملے، اسے ہدایت مل جائے گی. تو اس لیے بار بار اس چیز کو ایمفسائز کرنا. پھر اس میں بعض اوقات جو نیکوکار لوگ ہیں ان میں بڑا تکبر پیدا ہو جاتا ہے. مسند احمد میں حدیث ہے کہ ایک گنہگار شخص تھا، اس کا بھائی نیکوکار تھا، اور وہ نیکوکار کو اپنی نیکیوں کے اوپر بڑا تکبر تھا، اور وہ اپنے اس بھائی سے ایک دن غصے کی حالت میں کہتا ہے کہ اللہ کی قسم تجھے تو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا. بس یہ جملہ اس کا بولنا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے نوٹ کر لیا. مرنے کے بعد یہ ہوا کہ گنہگار کو اللہ نے بخش دیا اور اس نیکوکار کو اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینک دیا، اور کہا کہ تو میرے بیاف کے اوپر کس طرح کسی شخص کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ یہ تو میرا اختیار ہے کہ میں کسی کے ساتھ آخرت میں کیا معاملہ کروں. تو نیکیوں کا ایسا تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ انسان دوسرے کو ٹیز کرنا شروع کر دے. اس معاملے میں بھی لوگ ٹیز کرتے ہیں، اور بعض لوگوں کو جگت مارنے کی ایسی عادت ہوتی ہے کہ وہ پسے ہوئے جو اس معاشرے کا طبقہ ہے ان کے ساتھ اس طرح کی گفتگو کرنے میں اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں. مجھے بڑی صحیح طرح یاد ہے کہ ہم جب اسکول پڑھتے تھے تو ٹانگے میں اسکول جایا کرتے تھے. تو وہ ٹانگے چلانے والوں میں ایک ٹانگے والا ایسا تھا، وہ بوڑھا، اس زمانے میں بھی اتنے بوڑھے تھے وہ جب ہم اسکول پڑھتے تھے، تو وہ بھی اسی اسکول کی طرف اپنے بچے لے کے آیا کرتا تھا. ہمارا ٹانگے والا دوسرا تھا، لیکن کبھی کبھار ہم اکٹھے بھی جا رہے ہوتے تھے نا، تو یہ نئے بازار سے وہ گزر کے تو وہ جایا کرتے تھے ادھر، یہ جو آپ کا ایف جی اسکول ہے. تو اس کو ہر دکان سے نا آواز لگتی تھی، کھائے ہو واپسی پہ. اچھا، ہمیں تو اس زمانے میں نہیں پتا تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، اور وہ پورے راستے گالیاں دیتا تھا، اتنی اونچی اونچی گالیاں، حالانکہ اس نے فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بٹھائی ہوئی ہوتی تھی. ہم کہتے تھے یار اس میں کون سی ایسی بات ہے. وہ جب ہم بڑے ہوئے تو پتا چلا کہ اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا مس ہیپ ہوا تھا کہ اسے کسی نے دعوت کے بہانے بلایا، پھر اس کی پھینٹی لگائی، تو اس دن سے اس کی انہوں نے چھیڑ بنا لی کہ کھائے ہو، یعنی مراد مار کھائے ہو. پھر وہ گالیاں نکالتا تھا. اس طرح ہمارے معاشرے میں ایک بڑا مشہور ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو کسی بوڑھے آدمی کے اوپر آپ پانی پھینک دیں گرمیوں میں، پھر وہ آپ کو گالیاں نکالے گا اور بارش ہوگی. تو یہ بارشیں پہلے ہوا کرتی تھیں، اب نہیں ہوتی بھائی. اب اندر جاتا ہے کوئی پسٹل اٹھا کے سیدھا ٹھوک دیتا ہے، آپ کو جنت کی بارش میں پہنچا دے گا. دیکھ نہیں رہے آپ کس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں. بجلی کے بلوں کے اوپر ایسا جھگڑا ہوتا ہے کہ بھائی نے بھائی کو قتل کر دیا. تو اس لیے کسی کا مذاق اڑانا، کسی کو ٹیز اس حوالے سے کرنا، یہ ایک شیطانی عمل ہے. اس سے شیطان دل میں نفرت ڈال دیتا ہے، اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. وہ تاک میں رہتا ہے کہ کس وقت میں ان کے درمیان پھوٹ ڈلواؤں اور لڑائی ہو جائے. آپ کتنے بڑے بڑے قتل و غارت کے واقعات سنتے ہیں، وہ چھوٹے سے واقعے سے سٹارٹ ہوئے ہوتے ہیں. چھوٹے سے واقعے سے بچے لڑے ہیں، ماں باپ میں لڑائی ہوئی ہے، یعنی اس کا والد بھی آ گیا، اس کا والد بھی آ گیا، ایک دوسرے کو فائر مار دیا چھوٹی سی بات کے اوپر. اس لیے بچوں کی بھی تربیت یہ کریں کہ ان کے اندر کوئی فرونیت نہ آئے، اور اگر کوئی جینون بھی وہ شکایت لے کے ہیں تو پازیٹیولی ڈیل کریں. صبر و استقامت سکھائیں بجائے یہ کہ بدلہ لینا ہے. کیونکہ دنیا میں زندگی اس طرح گزاری نہیں جا سکتی کہ آپ کو ہر چیز کا بدلہ دنیا میں مل جائے. دنیا میں تکلیف سے آپ کو گزرنا پڑے گا.